بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی بینچ جب آج فوجی عدالتوں میں سولینز کے ٹرائل کے خلاف مقدمہ سننے کے لیے کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچا تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اٹارنی جنرل جو ہیں وہ آئے روسٹرم پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی میں وفاقی حکومت کی ہدایات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درخواست گزار جسٹس منصور علی شاہ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کے کنڈکٹ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا آپ کی خواہش پر، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی خواہش پر بینچ نہیں بن سکتا، اس لیے آپ آخر ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ اب اس بینچ کو مزید توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس بینچ میں ٹارگٹ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ تو میں ان 2 ججز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آج بالکل عین وہی کچھ ہوا اور اٹارنی جنرل نے یہ بیان کر دیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جس درخواست گزار کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کہ جی ان کی رشتہ داری ہے۔ تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو پوچھا تھا کہ بھئی میرے رشتہ داری کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض ہے بینچ پہ بیٹھنے پہ، تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی نہیں، بالکل ہمیں کسی پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور جب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اٹھ کر جانے لگے تو انہیں بھی چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان خوسا نے کہا کہ جناب ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ بیٹھیں اور اس مقدمے کو سنیں، مقدمہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب چلے گئے اور ساتھ ہی جسٹس سردار اعجاز صاحب بھی چلے گئے۔ اب یہ جب دونوں آنریبل ججز چلے گئے تو 2 دن مقدمے کی سماعت ہوتی رہی، اور جمعے کو چیف جسٹس آف پاکستان ممرتا بندیال صاحب نے کہا، جو بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم منگل کو اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو جب یہ بات آئی کیس کنکلوڈ کرنے کی تو ہمیں پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا، اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اب بینچ کو دوبارہ توڑوانے کی کوشش کی جائے گی یا بینچ ٹوٹے گا، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائم گین کر سکے، اور حکومت نہیں چاہتی کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو عید سے پہلے، یعنی کہ منگل کے روز کل۔ اس لیے انہوں نے جو پہلے 3 دن نہیں بولے وہ آج اٹارنی جنرل بولے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ اعتراض عائد کر دیا۔ جب اعتراض عائد کیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پہ پہلے تو اٹارنی جنرل اور سلمان اکرم راجہ دونوں آ گئے، اور وفاقی حکومت نے جب جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ایک درخواست گزار جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کے کنڈکٹ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی چوائس یا خواہش پر تو بینچ نہیں بن سکتے، آپ کس بات پر اس عدالت کے معزز جج پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی آ کر کہہ دیا تھا کہ کسی کو اعتراض ہے تو بتا دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا میرا ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں، اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں چلا جاتا ہوں، تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کا خیال تھا کہ یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے تو لہٰذا آج دوبارہ بینچ نہیں ہوگا اور آج سماعت نہیں ہوگی، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے یہ 1-2 دن پھر ان کو مل جائیں گے، پھر چھٹیاں آ جائیں گی، عید کی 5 دن چھٹیوں میں گزر جائیں گے، تو لہٰذا 1 ویک ان کو مل جائے گا۔ تو یہ سب کچھ باقاعدہ طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا، اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ کیس بالکل اسی طریقے سے کمزور ترین کیس ہے جیسے کہ عام انتخابات کے حوالے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عام انتخابات 90 روز کے اندر اندر کروانا لازمی تھا، اسی طریقے سے یہ بھی بہت اس میں سکم ہے کہ سولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا، کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا اور یہ قانونی اور آئینی ہوتا تو پھر آرمی پبلک سکول پہ جب حملہ ہوا تھا اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے، تو اس وقت پھر ترمیم کرنا پڑی تھی، 21ویں ترمیم کر کے گنجائش پیدا کرنی پڑی تھی کہ جناب جو سولینز کے جو دہشت گرد جو کہ سولین ہیں ان کے مقدمے عدالتوں فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں تاکہ ان کو جلد از جلد سزا دی جا سکے۔ وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اس لیے یہ کام اس وقت پھر امینڈمنٹ کی گئی،
اور وہ امینڈمنٹ 4 سال کے لیے، پہلے 2 سال کے لیے اور اس کے بعد 2 سال ایکسٹینڈ کیا گیا 2019 میں، اور وہ ختم ہو گئی۔ اس بیک گراؤنڈ میں یہ سارا کیس چل رہا تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال حکومت کی اسٹریٹجی وہی تھی جو کہ عام انتخابات کے حوالے سے تھی، 9 رکنی بینچ بنا، تو 2 آنریبل ججز پہ اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا تھا، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب پہ اعتراض کیا تو وہ الگ ہو گئے، پھر 2 آنریبل ججز اور الگ ہو گئے تھے تو 4 الگ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے وہ بینچ بھی پہلے ایک دفعہ ٹوٹا، پھر دوسری دفعہ ٹوٹا، پھر تیسری دفعہ بنا۔ تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے، پہلے بینچ بنا، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا، کورٹ روم میں آ کے اعتراض کیا، آنریبل ججز اٹھ کے چلے گئے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ بنا، پھر 2 دن سماعت ہوئی، پھر ایک اور کام ہو گیا۔ تو جیسے آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا کام ہوا، جب عام انتخابات والا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں جسٹس مندوخیل نے یہ کام کیا تھا کہ وہ اٹھ کر چلے گئے تھے اگلے دن۔ تو اس لیے یہ ایک طے شدہ پلان کے تحت کیا گیا اور اعتراض عائد کیا گیا، حالانکہ جسٹس منصور علی صاحب نے پہلے دن ہی پوچھ لیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد دوبارہ ان کا خیال تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ چیف جسٹس صاحب دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم واپس آئیں گے، تو اس لیے وہ اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 6 ممبرز بینچ جو ہے وہ آیا، اور اس میں جسٹس منصور علی صاحب نہیں تھے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا، اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ جواد ایس خواجہ جو ہیں وہ بھی ایک انتہائی درویش انسان ہیں، اور ان کا کوئی ذاتی کیس تو ہے نہیں، وہ تو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اس میں آئے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل سے کہا، پہلے یہ بحث رہی کہ پنجاب الیکشن کا فیصلہ 3 اور 4 کا تھا یا 4 کا تھا، یہ ایک پوری سیریز ہے، چیف جسٹس نے کہا، کہ جس میں بینچ بار بار بینچ پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ ایک اچھے وکیل ہیں، اچھے کردار، اچھی ساکھ کے مالک ہیں، آپ کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی؟ کیا جج صاحب پر جانبداری کا کہہ رہے ہیں یا مفادات کے ٹکراؤ کا کہہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا۔ کیا اس سب پر ہم وزیر اعظم سے پوچھیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہم اس سے پوچھیں؟ اگر ایسے الزامات حکومت لگائے گی تو کیا ہوگا؟ عدالت کو بدنام مت کریں، ہم بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پہلے بھی فیصلوں کی حکم عدولی ہو چکی ہے، اور ججز کو ملائن کیا گیا ہے، عدالت پہ کیچڑ اچھالا گیا ہے، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے جو فیصلے ہیں ان کی عملی اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی چھڑی نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا بہت سے لوگوں کے پاس چھڑی ہے لیکن ان کی اخلاقی اتھارٹی نہیں ہے۔ ان کی اخلاقی اتھارٹی کیا ہے؟ لوگوں کو لوگ عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، بینچ میں شامل رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ جج صاحب خود کریں گے، اور میرا خیال ہے اعتراض کے بعد بھی میرا اس بینچ میں شامل رہنا نہیں بنتا، جسٹس منصور علی صاحب نے کہا۔ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل سے پھر سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ آپ کو اور گورنمنٹ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ آپ اس طرح سے کریں، اور چیف جسٹس صاحب نے فوج کا نام لیے بغیر، جی ایچ کیو کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل جو اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے پاس فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی چھڑی نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس چھڑی ہے لیکن ان کے پاس کیا اخلاقی اتھارٹی ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب بھی ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، عدالت بھی سمجھ رہی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے اٹھ کے چلے گئے، تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحب واپس آئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں۔ تو اس طریقے سے 6 رکنی بینچ اب اس کو سماعت کر رہا ہے، اور لیکن جو گورنمنٹ کی کوشش تھی وہ ایک کوشش جو ججز کو بار بار عدالت کو متنازع بنانا، ججز کو متنازع بنانا، وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب بھی اپنے کاربند ہیں، اور انہوں نے دوبارہ کیس کی سماعت کی، پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو ایک دن دے دیا جائے تو چند گھنٹوں کا ہی فائدہ وہ اٹھا سکے، لہذا دوبارہ سماعت ہوئی۔ تو حامد خان صاحب بھی آئے، حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہماری درخواست پہ ابھی کوئی نمبر نہیں لگا، تو استدعا ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہے ہماری۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم صرف فوجی عدالتوں کے خلاف مقدمہ سن رہے ہیں، تو آپ کی جو پٹیشن ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے کہ عدالت حکم دے، تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ
ہم جو ہے وہ آپ کو الگ سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس درخواست میں، اپنی درخواست میں کچھ اور بھی کہا ہے۔ تو حامد خان صاحب نے کہا کہ میں صرف ایک فوجی عدالت کے خلاف اس سزا پر زور دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم یہ بعد میں آپ کا دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہم ایک سیٹ بیک سے باہر نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو بینچ پہ اعتراض ہوا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا مقدمے میں آئین اور قانون کے بجائے دیگر جو ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں، ایسی ترکیبوں کا استعمال اچھی بات نہیں ہے۔ اور سابق چیف جسٹس پھر جواز خواجہ کے وکیل نے اپنی تحریری گزارشات پھر جمع کروائیں، اور اس کے بعد درخواست برات جنید رزاق کے وکیل سلمان اکرم راجہ آئے، انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے، اور اس آرگومنٹس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ یہ ایک بنیادی نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے وہ فوج کر سکتی ہے اپنے فوجی افسروں کے خلاف، کیونکہ وہ آرگنائزیشن کا، انسٹیٹیوشن کا اندر کا معاملہ ہے، لیکن جو شہریوں کے، سویلین عام شہریوں کو فوجی ٹرائل کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، ان کو مقدمے نہیں چلائے جا سکتے، اور اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے سویلین کورٹ مارشل لاء کے لیے باقاعدہ طور پہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور عام قوانین کے مطابق یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے موکل کے بیٹے کا معاملہ ملٹری کورٹس میں ہے، ٹرائل صرف آرٹیکل 175 کے تحت تعینات کیا جج کر سکتا ہے، اور جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو ہم عدالتیں بھی نہیں کہہ سکتے، عدالتی نظام بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ایک اور ڈیفرنٹ نوعیت کی چیز ہے، اور اس سے ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں سویلین کا مقدمہ۔ اور پھر ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ فوجی عدالتوں کو آپ عدالتی جو آئینی عدالتی نظام ہے وہ نہیں قرار دے سکتے، وہ افسران ہوتے ہیں ان کے، وہ جج بن جاتے ہیں اور وہ پھر مقدمہ سنتے ہیں، تو وہ اور نوعیت کی چیزیں، وہ ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی پھر یہ کہا کہ وہ جو 21ویں ترمیم کی گئی تھی وہ تو تھی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے گئے تھے، اس لیے 21ویں ترمیم میں سویلین کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کی محدود اجازت دی گئی تھی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب جسٹس عائشہ ملک نے بھی کہا کہ اپنے پہلے دن کے سوال پر جاؤں گی کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ کیا افواج کے افسران کو بھی ملٹری کورٹس میں کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سوالات اٹھائے گئے، اور اسی طریقے سے جو بنیادی جو چیز ہے اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت سے دلائل دیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا سکوں، لیکن فی الوقت جو ایک کام کیا گیا عدالت کو کیا گیا ملائن کرنے کا، وہ ایک حرکت کی گئی آج گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ایک اور چیز بھی جو جسٹس منیب اختر صاحب نے پوچھا کہ ایمرجنسی میں تو بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں، تو کیا ایمرجنسی کی صورت میں سویلین کا کورٹ مارشل میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ امریکہ میں ریاست کے خلاف سویلین کا ٹرائل کہاں ہوتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا امریکہ میں ریاست کے خلاف ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے مختلف امریکی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے بھی دیے۔ آپ جن امریکی عدالتوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں امریکی سپریم کورٹ نے ان کو ملک کے خلاف اسلحہ اٹھانے پر فیصلہ دیا۔ 21ویں آئینی ترمیم میں بھی ملک کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی بات کی گئی، تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی۔ بہرحال چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسہ نے بھی جو باہر آ کے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ یہ مسلسل الزامات عائد کر رہے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ سارا ملائن کرنا ہے پورے کے پورے عدالتی نظام کو، اور یہ بچنا چاہ رہے ہیں ایک غیر آئینی کام جو کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کام کی اجازت دی جائے۔ جسٹس نقوی صاحب نے کہا کہ اب تک کتنے افراد ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ 102 افراد سے کئی افراد کو چھوڑ دیا جائے شاید، تو اٹارنی جنرل کا پک اینڈ چوز کے پیچھے وجوہات، جسٹس نقوی صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب پک اینڈ چوز کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہیں، تو اس کا انہوں نے کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی مکمل تفصیلات مانگ لی گئی ہے، اور دوسرا اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا، چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ جب تک یہ معاملہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں تو آپ کسی کا بھی ٹرائل نہیں کریں گے۔ تو اٹارنی جنرل نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ جناب ایسا ہی ہوگا، اور ابھی تک کسی کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ تو یہ تھا آج کی سچویشن۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ کل پھر اس کی سماعت ہوگی۔
لیکن اصل مسئلہ ہے کہ بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مقدمے کو بھی لنگر آن کیا جائے اور عدالت کو فیصلہ سنانے سے روکا جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ہی سیریس ایشو ہے یہ۔